بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور ساتھیو، کمیونزم اور اسلام کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کمیونزم اور اسلام دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کمیونزم اللہ اور خالق کائنات کا صاف انکار کرتا ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ دنیا کا کوئی خالق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ کمیونزم رسالت اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے کہ رسالت پر یقین کرنا ایمان کا دوسرا جز ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے کے بعد رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو کمیونزم کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں۔ بعض صورتوں میں لوگ کمیونزم کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بیکار ہے، غلط طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور کمیونزم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس میں مال کو مالداروں سے لے کر غریبوں میں دیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کمیونزم میں جو طریقہ سکھایا گیا ہے، جو بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ مال مکمل طور پر چھین لیا جائے۔ کن سے؟ مالداروں سے، سرمایہ داروں سے اور جاگیرداروں سے، بادشاہوں سے، اور سارے مال کو غریبوں میں اور مسکینوں میں اور مزدوروں میں، کسانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جبکہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تو کہا ہے کہ مالداروں سے مال لے کر غریبوں میں دیا جائے، لیکن اس کے لیے حد بندی کر دی ہے، نصاب متعین کیا ہے، اس کے لیے ٹائم متعین کیا ہے، اور اس کے لیے نکالنے کے لیے ایک حد متعین کر دی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے، 2.5% وہی نصاب ہونے کے بعد۔ تو اسلام کا نظام عادلانہ ہے، انصاف پر مبنی ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ لیکن کمیونزم کے اندر ظلم ہے، ایک طرفہ فیصلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسانوں اور مزدوروں سے کہا جاتا ہے کہ چھین لو سرمایہ داروں سے ان کا مال، جاگیرداروں سے مال چھین لو، تمہارا حق ہے، تمہیں اس کا حق دیا جاتا ہے کہ تم اس کے مالک بنو۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کمیونزم میں اسلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ کمیونزم کا جو بانی ہے وہ کارل مارکس اسے کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس یہودی نژاد ہے اور جرمنی میں پیدا ہوا، اسی کو کمیونزم کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی بانی ہو۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اور نام بھی لانے کی ضرورت ہے، جو اس کمیونزم کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ ہے ڈاروین، چارلس ڈاروین۔ ڈاروین اور مارکس یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں اور ہم عمری ہیں۔ البتہ یہ چارلس ڈاروین جو ہے انگریز تھا، اور کارل مارکس یہودی تھا۔ ڈاروین لندن میں پیدا ہوا اور کارل مارکس جرمنی میں پیدا ہوا۔
ان کی پیدائش زمانہ بھی کوئی لمبا، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ 1809 میں ڈارون پیدا ہوا اور 1817 میں مارکس پیدا ہوا، اور ان دونوں نے ایسی کتاب لکھی، 2 کتاب ایسی لکھی جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی، دنیا کے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل دیا، ایک نئی سوچ پیدا کی، ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا انسانوں کو سب سے پہلے، وہ ڈارون کی تھیوری ہے۔ ڈارون کی تھیوری عجیب و غریب ہے۔ وہ ایک سائنسداں تھا، بڑا سائنٹسٹ اور سائنس اور تاریخ کا ماہر اور ادیب بھی تھا ڈارون۔ تو اس نے کتاب لکھی اوریجن آف اسپیسیز، اوریجن آف اسپیسیز، انواع حیات کی حقیقت، اصلیت، کہ دنیا میں جو انواع پائے جاتے ہیں، اقسام پائے جاتے ہیں، انسان، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ تمام چیز اس کی اصلیت کیا ہے، کہاں سے آئی، وجود میں آئی، کس نے پیدا کیا اور کس طرح وجود میں آ گیا۔ جہاں اس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ایک انتہائی دھماکہ خیز اور انتہائی کہنا چاہیے کہ بلعجبی والا نظریہ پیش کیا۔ وہ کہا کہ وہ جو ہے انسان جو پیدا ہوا ہے خود سے پیدا ہو گیا۔ تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ خود سے اس طرح پیدا ہوا کہ وہ جو ہے پہلے بندر تھا، اور بندر سے بنتے بنتے بندر سے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ عجیب و غریب نظریہ، اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہے کہ بندر سے انسان بن گیا۔ سارے مذاہب کا کہنا ہے کہ بھئی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ دنیا میں ہی پیدا ہوا ہو یا آسمان میں پیدا ہوا ہو۔ اور قرآن نے بالکل صاف کھلے انداز میں کہہ دیا کہ انسان کو آسمان میں، انسان کے جو بابا آدم، ان کی تخلیق آسمان میں ہوئی ہے۔ اور قرآن میں بہت ہی صاف و صریح الفاظ میں کہ خلقتہ بیدی، اور پھر انسان کو، پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا، ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو، دونوں کو وہیں پیدا کیا گیا، پھر دنیا میں انہیں بھیجا گیا، دنیا میں اتارا گیا، پھر ان کی نسلیں انسان کو چلی۔ اب اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کر دیا، تو حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ردی ٹوکے میں بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اس کو سراخوں پر لیا۔ حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ جو نظریہ ایسا تھا جس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے تھا، اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ سراخوں میں لے لیا، اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت دی، کہا کہ یہی بہت بڑھیا ہے، بہت صحیح بات ہی کہہ رہا ہے کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا۔ عجیب خلاف عقل بات، عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ بندر سے انسان کیسے بن گیا۔ اگر انسان بندر سے بن گیا تو بندروں کی جو نسلیں ہیں وہ سب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی سارے بندر انسان بن گئے تو پھر بندر کیوں موجود ہے؟ جبکہ بندر ہزاروں کی نسل، ہزار قسم کے بندر آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور پھر ان میں بھی کروڑوں اگر شمار کیا جائے تو کروڑوں اربوں بندر دنیا میں پائے جا رہے ہیں، الگ الگ قسم کے۔ تو بندر ختم نہیں ہوئے، وہ انسان پھر چل گیا۔ عقل میں نہیں آتی یہ بات، لیکن لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ ہاں یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب بتاؤ، بندر جو ہے اس کی پونچھ کہاں غائب ہو گئی؟ ہر بندر کی پونچھ ہے، دم ہے، لیکن انسان نے دم کا نظر نہیں آ رہا ہے، اور دم تلاش کرو کہ دم کی علامت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، دم کی علامت کہاں ہے؟ اور بندر انتہائی بدترین بدصورت مخلوق ہے، بدصورت، انتہائی بدصورت۔ جتنے حیوانات ہیں ان حیوانات میں سب سے بدصورت جانور کوئی ہے تو کون ہے؟ بندر ہے۔ لیکن اس سائنسداں نے کیا اس کی عقل کو ہوا تھا، اور اصل میں اسلام کی مخالفت میں اس نے ایسا کیا ہے کہ، اور اس کی ایسی بات کو تو لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں بندر سے واقعی انسان پیدا ہوا ہے، لیکن قرآن
صاف طور پر چیخ رہا چلا رہا ہے کہ آدم سے انسان پیدا ہوا، آدم و حوا سے انسان کی پیدائش ہے۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں انسان کی صورت دیکھو کتنی شاندار، ناک، نقشہ، آنکھ، کان، اور وہ بندر منحوس صورت جس کو دیکھنے کو انسان نہ چاہے، تو کیا بندر سے انسان بن گیا، خلاف عقل، خلاف فطرت، اور بالکل کہنا چاہیے کہ انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے یہ کہا جائے کہ انسان بندر سے پیدا ہو گیا۔ آج بھی اسکولوں میں، کالجوں میں، پوری دنیا کے اندر یہی نظریہ کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک بچہ جو سائنس کی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، تاریخ انسانی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، اسے پہلا سبق یہ بتایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ انسان پہلے بندر تھا۔ کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھئی کیا ہے، ایک کیسی بات ہے، کس طرح عقل میں بات آتی ہے کہ بندر سے انسان بن گیا؟ اور یہ جو ہے دنیا کے سارے لوگ اس کو قبول کر کے پاگل بیوقوف ہو گئے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہیں جو لوگ بندر کو انسان مانتے ہیں، بندر سے انسان مانتے ہیں۔ اور یہی وہ نظریہ تھا جس نے کہ مذہب پر ایک بہت بڑی ضرب کاری لگائی۔ مذہب پر ضرب کاری اسی سے لگی۔ جو مذاہب کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ایک ماں اور باپ سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ تین بڑے بڑے مذاہب کا تو یہی ماننا ہے، اسلام، عیسائیت، یہودیت، ان تینوں کے یہاں ایک ہی نظریہ ہے کہ آدم و حوا سے انسان پیدا ہوئے۔ اور ہمارے مذہب کے ہم وطن لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ برہما سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ کسی جانور سے انسان پیدا ہو گیا ہے، برہما سے انسان پیدا ہوا ہے، کہ برہما کے سر سے کوئی پیدا ہوا، کوئی ہاتھ سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا، یہ ایک الگ بات نظریہ ان کا یہ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بندر سے انسان پیدا ہو گیا۔ ایک مذہب کا خیز اور بالکل خلاف عقل بات اس نے پیش کی، اور اسی کو لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ یہیں سے مذہب کے خلاف آواز اٹھنے لگی۔ کہا گیا مذہبی لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، کوئی اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور رب ہے، مالک ہے، انسان نے پیدا کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو انسان بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا، خود ہی خود ہو گیا، خود بخود بن گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے 1859 میں چھپ کے منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد کارل مارکس کی کتاب سامنے آئی، اس نے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ تو کارل مارکس کی کتاب کا نام ہے داس کیپیٹل۔ داس کیپیٹل، کیپیٹل کے معنی سرمایہ، سرمایہ کیا ہے اور سرمایہ کی حقیقت کیا ہے، عنوان یہ رکھا۔ اور اس نے کمیونزم کو ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بنا کر پیش کر دیا۔ ڈاروین سے کئی قدم آگے بڑھ کر اس نے مذہب کے خلاف زہر پھیلایا۔ اس نے کہا کہ مذہب جو ہے، مذہبی لوگ افیون کھائے ہوئے ہیں، مذہب نے افیون کھلا دیا مذہبی لوگوں نے ان کو، اور پاگل ہو گئے ہیں جو ایک اندھے کی حقیقت کو مانتے ہیں، کہ اللہ کو مانتے ہیں، خالق کو مانتے ہیں۔ وہ کون ہے پیدا کرنے والا، کہاں ہے وہ؟ صاف لفظوں میں اس نے خالق کائنات نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ کہا کہ ایک کائنات قدیم ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں تبدیلیاں خود بخود ہو رہی ہیں، مادہ خود سے بن گیا، ایک مادہ بنا، اس سے ہزاروں مادے بنتے چلے گئے، اور مادے سے مادہ، مادے سے مادہ، اس سے وہ تمام چیزیں بنتی چلی گئی۔ اور یہ انسانی معاشرہ بھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ سب خود ہی ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ انسان اور یہ حیوانات، نباتات، جمادات جو کچھ دنیا میں نظر آ رہی، یہ سب فطری طور پر خود بخود وجود میں آئے اور خود بخود اپنی ترقی کے راستے طے کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس نے تاریخ کو کہا کہ تاریخ کے ہویا بدل دی، اور تاریخ بیان کی مادی تاریخ، انسان کی مادی تاریخ۔ اور مادی تاریخ کا مطلب یہ ہوا، کہتا ہے کہ پہلے انسان جو تھے وہ آزاد تھے، اشتراکی نظام کے اندر تھے، اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا،
اپنا سب گزارا کرتے تھے اپنے طور پر، جو حاصل کیا کمائی کی اور کھائے پیے آرام سے رہے، کوئی کی تعارض نہیں تھا، کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا، پیٹتا نہیں تھا، ظلم زیادتی نہیں کرتا تھا۔ پھر زمانہ آیا کچھ لوگوں نے طاقت قوت حاصل کر لی تو بن گئے بادشاہ، ایک دور غلامی کا دور آیا نمبر 2۔ اور دور غلامی کے اندر جو ہے کچھ انسان بادشاہ بن گئے اور کچھ انسان غلام بن گئے، اور بادشاہوں نے سارے انسانوں کو غلام بنا کر ان سے کام لیا، ان کا استحصال کیا۔ پھر بعد میں ایک دور آیا، وہ کہتے ہیں جاگیرداری کا دور، اور جاگیرداری کا دور یہ آیا کہ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو جاگیرداریاں دے دی، زمینی جائیداد دے دی، اور زمین و جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ کسانوں سے انہیں کام لیا، بیگار کام لیا، مطلب بغیر پیسے کے کام لیا، اور کھیتوں کا کام کرایا ان سے، اور ان سے کھیتوں کا کام کرا کے غلہ سب لے چلے گئے اور بیچاروں کو محروم کر دیا کسانوں کو۔ پھر کسانوں کے بیٹوں نے جاگیرداروں کے بیٹوں نے، کسانوں کے نہیں، جاگیرداروں کے بیٹوں نے پیسے حاصل کیے اور پھر وہ صنعت کار بن گئے، سرمایہ کار بن گئے۔ تو سرمایہ کار بن کر کے وہ کیا کیے، کارخانے لگائے، اور کارخانہ مزدوروں کو رکھا، اور مزدوروں سے کام لینے لگے، مفت کا کام، 24 گھنٹے کام لے رہے ہیں اور مزدوری بہت کم دیتے ہیں۔ تو 4 دور آ گئے ہیں، غلامی کا دور، اور پہلا دور کیا ہے، اشتراکی دور، غلامی کا دور، جاگیرداری کا دور، اور سرمایہ داری کا دور۔ ایک دور اور آنے والا ہے، یہاں پر اس نے ایک بہت بڑا زبردست اس نے ایک نظام پیش کر دیا، کہا کہ دور جو آنے والا ہے وہ دور مزدوروں کا دور ہوگا، مزدوروں کا، کسانوں کا دور آنے والا ہے۔ اور اب جو ہے دور آئے گا، اسے مزدور اور کسان جو ہے ان کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، اور مزدوروں اور کسانوں کو طاقت قوت ملے گی، اور وہ حکومت منصب پر آئیں گے، حکومتی منصب پر، اور وہ جو ہے سرمایہ کے مالک ہو جائیں گے، اور وہ زمینوں کے مالک ہو جائیں گے، اور وہی ہوگا کمیونسٹ نظام۔ اور کہا کہ سارے اب آ جاؤ، سارے دنیا کے کسانوں اور مزدوروں ایک ہو جاؤ، تختہ پلٹ دو بادشاہوں کا، سرمایہ کو چھین لو سرمایہ داروں سے، اور پھر جو ہے وہ جتنے بھی جاگیردار ہیں ان زمینیں چھین لو، تمہارا حق ہے، تم ہی لوگ اس کے حقدار ہو۔ یہ آواز جو لگا دی، پوری دنیا میں گونج گئی آواز، اور یہ آواز بنی کس کی، کسانوں کی اور مزدوروں کی آواز بن گئی۔ اور کسان مزدور واقعی میں پس رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سرمایہ دار اور جاگیردار لوگ جو ہیں کسانوں کو اور مزدوروں کو کیا کر رہے تھے، ان کو بہت ہی ستاتے تھے، اور اسے کام بہت دیتے تھے، اور مزدوری بہت کم دیتے تھے۔ یہ بالکل ایک حقیقت تھی جو پائی جا رہی تھی دنیا کے اندر، اس نے بر وقت چوٹ کر دی۔ تو اب جو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اس کا پیغام کیا ہوا، پھیل گیا۔ داس کیپٹل اتنا مشہور ہوئی کتاب، اس قدر مقبول ہوئی کتاب کہ پوری دنیا میں چھا گئی کتاب، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ان کتابوں میں تیسرے نمبر پر یہ داس کیپٹل ہے، نمبر 1 پر قرآن پاک ہے، اور نمبر 2 پر انجیل ہے، اور نمبر 3 پر یہ کتاب ہے داس کیپٹل۔ دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا، جگہ چپے چپے میں کتاب پہنچ گئی، اور لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ مارکس جو کہتا ہے بالکل صحیح بات کہتا ہے، اور خاص کر کے مزدوروں اور کسانوں کے اندر جذبہ انتقام کا پیدا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ کتاب جو سامنے آئی 1859 میں وہ کتاب آئی، ڈارون کتاب، اور 1867 میں 67 میں یہ کتاب چھپ کر آئی، داس کیپٹل۔ ابھی کتاب کے اثرات کیسے پھیلے اور کس طرح سے کمیونسٹ انقلاب دنیا میں آیا، اس کی تفصیلات بہت زبردست ہے۔ اس کا پہلا اثر جو ہے پہنچا روس کے اندر، رشیا۔ روس میں لینن نے اس آواز کو لے کر اعلان کر دیا
کہا کہ روس کے اندر یہ حکومت زار کی حکومت ظالمانہ حکومت ہے، ظلم کر رہی ہے حکومت، اور بہت سے لوگ اس پریشان ہیں، پیچھے جا رہے ہیں ظلم کے اندر، اور میں آواز دیتا ہوں کسانوں کو اور مزدوروں کو سب میرے ساتھ آ جائیں، اور خاص کر کے جو مسلمان یہاں رہتے ہیں، مسلمان کروڑوں کی تعداد مسلمان آباد تھے، کہاں پر؟ روس کے اندر، اور روس کے اندر ترکستان، تاتارستان، قفقازیہ کہ بہت بڑا علاقہ، سائبیریا کہ بہت بڑا علاقہ جہاں مسلمانوں کی کروڑوں کی آبادی تھی، وہ سب اس کی حمایت میں آ گئی، اس کے لینن کی حمایت میں آ گئی۔ کہ لینن بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور یہ زار جو روسی زار ہے، حاکم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور محاذ آرائی ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی روسیوں میں، روسی فوج میں اور کمیونسٹ فوج میں۔ 1917 میں انقلاب آ گیا، کہاں پر؟ روس کے اندر کمیونسٹ انقلاب، پہلا کمیونسٹ انقلاب، مارکس کے مطابق لینن نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ تو لینن وہ شخص ہے جس نے روس کے اندر مارکس کے نظریے کو نافذ کر دیا، اور روس کے بادشاہ کو عہدے سے اتارا گیا، گدی سے مار دیا گیا، اس کے پورے خاندان کو مارا گیا، اور اب یہ کمیونسٹ پارٹی حکومت اسے سنبھال لی 1917۔ اب کمیونسٹ پارٹی نے حکومت سنبھال لی، اس سے ہمارے مسلمان بھائی بیچارے بہت خوش ہوئے، سادہ دل مسلمان، وہ سوچے کہ اب تو ہمارے لیے آزادی کا دن آ گیا، اور وہ لوگ جو ہے جو علاقے ترکستان کے جیسے بخارا اور سمرقند، ترمز، وہ علاقہ سب انہیں قبضے میں تھا، روسی قبضے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری آزادی آ گئی، تو انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، اپنے اپنے علاقے میں سب آزادی کے ساتھ حکومت کی آزادی کریں گے۔ لیکن لینن جو ہے غدار، مخالف، وعدہ خلاف شخص تھا، وعدہ کیا تھا کہ ان کو آزادی مل جائے گی، لیکن فوراً جیسا دیکھا ان لوگوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، اپنی وہی سرخ فوج کو ان پر بھیج دیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے، تم جیسے ویسے ہی رہو گے۔ سارا وعدہ اس کا کھا کے مل گیا۔ اب جو ہے اس نے پورے جتنے علاقے روسی بازار کے قبضے میں تھے، ان سارے علاقوں کو ملا کر کے ایک نیا نام رکھا۔ اب کا یہ نام روسی نام نہیں رہے، روس نہیں رہے گا، اس کا نام بدل دیں گے۔ نام کیا کیا؟ سوویت یونین، سوویت یونین کر دیا اس نے۔ اب جو وہاں پر طوفان مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک دل دہلانے والا ہے۔ ایک کمیونزم صرف ایک معاشی نظام یا سیاسی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے نظریے اور سوچ کے اندر مذہب مخالف جذبہ ہے۔ مارکس نے صاف اعلان کیا ہے کہ مذہب کی کوئی گنجائش نہیں کمیونسٹ نظام کے اندر۔ مذہب جو افیون ہے جو انسانوں کو پاگل کر رہا ہے۔ تو لینن کے بعد آیا اسٹالن 1930 میں۔ تو اسٹالن نے اسلام اور مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھائے، اسلام کو تباہ کرنے، برباد کرنے کے لیے، کہ اس تذکرے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا گیا وہاں پر، 5 کروڑ، 1 2 3 5 کروڑ، 5 کروڑ مسلمان مار دیے گئے صرف اسی بنیاد پر کہ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور داڑھی رکھتے تھے۔ کہ داڑھی رکھنا ممنوع، اسلامی شاعر پابندی لگا دی گئی، داڑھی کوئی رکھ سکے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، عربی زبان نہیں پڑھ سکتا، قرآن پڑھنا تو پڑھنا، رکھ بھی نہیں سکتا گھر کے اندر۔ اور کہا کہ اس نظام کے اندر، کمیونسٹ نظام کے اندر مذہبی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسجدوں میں تالے ڈال دیے گئے، اور مسجدوں کو جو استول بنا دیا گیا، نماز پڑھنے پابندی لگا دی، اذان میں پابندی، شاعر اسلام پر ساری پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ ہے کمیونزم کا اصلی چہرہ سامنے آیا۔ صرف یہ نہیں تھا کہ معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، چلو ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن اس کی فکر کے اندر، سوچ کے اندر کیا ہے؟ مذہب مخالف، کچل دو مذہب کو، ختم کر دو، کہ مذہب گنجائش نہیں ہے اس میں۔ عیسائیت، یہودیت یا ہندو مذہب، بدھزم، ان کا کیا ہے؟ چاہے ان کو باقی رکھو، چاہے ختم کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن اسلام کا معاملہ الگ ہے۔ مسلمان شاعر اسلام بغیر رہ نہیں سکتے، وہ جان دے دیں گے، قربان کر دیں گے جان۔
تو میدان میں آ گئے، اس لیے 5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا وہاں پر. اور وہ جو ہے علماء کو تو بالکل صفوں میں لائن میں کھڑا کر گولی مار دی گئی، سب ختم کر دیا گیا کہ بول نہیں سکتے تم اسلام کے بارے میں کچھ بھی. تو یہ ظالمانہ نظام ہے، وہاں چل گیا، نافذ کر دیا گیا اس کو. اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اب روس کے اندر جو انقلاب آیا، اس کے بعد پھر پے در پے مختلف علاقوں میں انقلابات آتے چلے گئے. کمیونسٹ انقلاب، چائنا میں انقلاب آ گیا، ماؤ زی تنگ نے وہاں پر چائنا کے اندر کمیونسٹ انقلاب لے آیا. تو 2 بڑے بڑے ملک روس اور چین، ان دونوں میں کمیونزم نافذ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر پورے مشرقی یورپ کے اندر پولینڈ، چیکوسلواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ اور البانیہ، یوگوسلاویہ، تمام ملکوں کے اندر ایک کے بعد ایک پے در پے کمیونسٹ انقلاب آ گیا. یعنی اب پاگل ہو گئے لوگ، کہا کہ یہی ہے اصل، اسی میں ہماری کامیابی ملے گی. اور اس کے بعد پھر شام میں، عراق میں، لیبیا میں، مصر میں، الجزائر میں، مسلم ملکوں کے اندر، یمن کے اندر کمیونسٹ لوگ بشر اقتدار آ گئے. تو کیوں ہو رہا تھا یہ؟ رشیا اور چائنا جو ہے یہ اپنی تشہیر کر رہے تھے، اس کی مختلف ملکوں کے اندر پھیلا رہے تھے اس کو، اور وہاں پر انقلابات لا رہے تھے، یا تو فوجی اعتبار سے، یا سیاسی اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے وہاں پر انقلابات آتے چلے گئے. افریقہ کے اندر وہ بہت سارے ملک، امریکہ کے اندر، امریکہ کی جو شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، اس میں بھی آ گئے انقلابات. اب یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہتے. مختلف علاقوں میں، ملکوں کے اندر کمیونزم نافذ ہوتا جا رہا تھا، اور جہاں کمیونزم نافذ ہوا وہاں سے اسلام کا نام مٹایا گیا. اب یہ سلسلہ آخری مرحلے پر پہنچا، کہاں آ کر کے؟ افغانستان کے اندر. افغانستان میں روس نے اپنی فوج بھیج دی 1979 میں، یعنی 1979 میں رشین فوج داخل ہو گئی کہاں پر؟ افغانستان میں. اور ان کا ارادہ تھا کہ اب تو سب جگہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اب افغانستان پر بھی کیا کریں گے؟ نافذ کر دیں گے کمیونزم. اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان، پورے اب دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر جگہ کیا ہے؟ کمیونسٹ نظام چھا جائے گا. لیکن افغانستان والے بڑے مجاہد نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کسی حال میں بھی. اور وہ سر پہ کفن باندھ کر نکل آئے میدان میں، کہا کہ جان چلی جائے گی لیکن اس نظام کو یہاں لا نہیں سکتے ہم. اور ان کا مارکا چلا، مقابلہ چلا کہتے ہیں اس کو، وہ جو گوریلا وار، افغان مجاہدین نے گوریلا وار شروع کر دیا. کس خلاف؟ روسی فوج کے خلاف. 10 سال چلا یہ، 1989 89 10 سال، پورا 10 سال. 89 میں رشیا ہار گیا، مجاہدین جیت گئے. یہ خدا کی طرف سے کرشمہ ظاہر ہوا، خدا کا ایک اللہ کی طرف سے معجزہ، کرامت کا ظہور ہوا کہ رشین فوج جنگ ہار گئی. اور وہاں سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور افغان مجاہدین کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ آیا جس سے پریشان ہو گئے کمیونسٹ. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ خالی کمیونسٹ نہیں بلکہ امریکہ بھی پریشان ہو گیا. پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ اسلام غالب آ گیا کس پر؟ کمیونزم پر. کمیونزم پر اسلام غالب آ گیا، اور یہی مجاہدین، افغان مجاہدین نے کام کرنا انجام دے دیا. تو خیر یہ تبدیلی جو آئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے جو ممالک جہاں جہاں کمیونزم نافذ کر دی گیا زبردستی، ان سارے ملکوں کے عوام میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چھوڑو، اس کو برباد ہے، بیکار ہے یہ نظام، ہٹاؤ اس کو. اور مشرقی یورپ کے کئی ملکوں کے اندر جو ہے
یہ نظام ختم ہو گیا۔ رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، چیکوسلوواکیہ، ان سب علاقوں کے اندر عوام سڑکوں پہ آ گئے، اور اسی سال اور کہا کہ بس یہ افغان مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ اور وہاں جو انقلاب در انقلاب آ گیا، میں نے پہلے انقلاب آیا تھا کیا؟ کمیونسٹ انقلاب، اب دوبارہ انقلاب کیا آیا ہے؟ اس کے خلاف، کمیونسٹوں کے خلاف انقلاب آ گیا، دوسرا انقلاب۔ اس کے 2 سال کے بعد روس کے اندر اتھل پھسل مچ گئی۔ روس جو بہت بڑا 2 کروڑ مربع کلومیٹر پھیلا ہوا تھا، یہاں پر اللہ کا عذاب آ گیا، بھوک مری سے پریشان ہو گئے لوگ۔ تو جو روس نے سوویت یونین کا جو صدر تھا گورباچوف، اس نے اعلان کر دیا کہ اب یہ روس اتنا بڑا نہیں رہے گا، اس کے جو بہت سارے علاقے جو آزاد ہونا چاہتے تھے ان سب کو آزاد کر دو۔ تو 14 ممالک 1991 میں کیا ہو گئے؟ روس کے قبضے سے آزاد ہو گئے۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ رشین عوام، عیسائی، وہ لوگ میدان میں آ گئے، کہا ہے کہ مٹاؤ اس کو، نظام کو۔ کون سا نظام؟ کمیونسٹ نظام۔ اس کی وجہ سے سب نوسط بربادی آ رہی ہے، اور مارکس، لینن، اسٹالن کے مجسمے توڑ دیے گئے، برباد کر دیے، کہا کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ وہ جو لینن کے بنے تھے مجسمے بڑے بڑے، لینن کے، اسٹالن کے، مارکس کے، ان سارے مجسموں کو توڑ ڈالا رشین عوام نے، کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیکار ہے۔ معلوم ہو گیا کمیونزم فلاپ۔ کمیونزم جتنے زور سے اٹھا تھا اتنے زور سے کیا ہو گیا؟ فوراً دب کی گئے، ختم ہو گیا۔ اس لیے کمیونزم جو ہے عقل کے بھی خلاف ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اب دیکھو، ہم یہ نہیں کہ اب جو مذہب نظریہ جو کچھ اسلام کے بارے میں، قرآن کے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں جو ہے چھوڑو، وہ چھوڑو، اگر اس کے معاشی نظام پر آیا جائے، سیاسی نظام پر آیا جائے اور سماجی نظام پر آیا جائے، تب بھی وہ عقل کی کیا ہے؟ خلاف ہے اور فطرت کے خلاف ہے۔ اب مثال طور پر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہت نہیں رہے گی اور جماعتی نظام بھی نہیں رہے گا، ایک جماعتی نظام، کثیر جماعتی نظام نہیں رہے گا، جمہوریت نہیں رہے گی۔ تو جمہوریت کے خلاف ہے وہ اور شاہی نظام کے خلاف ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ کہا کہ بس صرف ایک پارٹی کا نظام چلے گا، ایک پارٹی۔ وہ پارٹی کون ہوگی؟ کمیونسٹ پارٹی۔ کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا اور وہی حکومت چلائے گی، اور جس کو چاہے سربراہ بنا دیں اور جس کو چاہے نکال دیں۔ اب بتاؤ، بادشاہ کا جو نظام تھا، تو بادشاہ محل ایک آدمی تھا، ایک خاندان تھا کہہ لو، اس کے ہاتھ میں اب باغ دوڑ رہا کرتی تھی، حکومت تھی۔ اب یہ حکومت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ پارٹی کے ہاتھ میں آ گئی، ایک پارٹی کے اندر میں۔ اور ایک پارٹی کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ پارٹی والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بن گئے آمر، ڈکٹیٹر۔ جتنے پارٹی کے لوگ ہیں سمجھے کہ بس ہماری حکومت ہے، ہم جو چاہیں کریں گے، جو چاہیں کریں گے۔ اور ایک پارٹی کے ہاتھ میں پورا ملک چلا گیا، اور یہ پارٹی جو ہے ملک کو تباہ کرنے والی بن گئی۔ اگر کئی پارٹیاں ہوں، مخالف پارٹیاں ہوں، تو بہرحال ایک غلطی کرے گی دوسرا اس کو ٹوک لگائے گی، لیکن ٹوک لگانے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا خوف بھی ان کو نہیں ہے، اور کوئی قسم کا ان کو خدشہ نہیں ہے۔ بس یہ جو ہے آمرانہ نظام چلا۔ کیا نظام چلا ہے؟ آمرانہ، ڈکٹیٹرشپ، ایک پارٹی کا ڈکٹیٹرشپ، اور پارٹی کے افراد جو کامریڈ ہوتے ہیں، کامریڈ، وہ جو چاہے کریں، کوئی ان پکڑنے کی گرفت نہیں، اس لیے پارٹی کا آدمی ہے۔ اور جو عوام ہے وہ بیچارے سب مظلوم ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ایک پارٹی والا نظام جو ہے یہ مہلک ہے، انتہائی مہلک ہے اس کے مقابلے میں جو بادشاہی نظام ہوتا ہے۔ اس لیے بادشاہ پھر بھی سوچتا ہے کہ میں اتنا ظلم کروں گا تو پھر وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ خدا پر یقین رکھتے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ کوئی بھی ہوتا تھا، کسی مذہب کو یقین رکھتا، خدا پر یقین رکھتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنا ظلم کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے، مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ان کو تو اللہ کا تصور بھی نہیں ہے، جو چاہیں کریں۔
اور دوسرا ہے کہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو روک ٹوک کر سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. بس ایک پارٹی نظام کے اندر جو چاہا کیا، تو اس سے زیادہ ظلم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اور ہوا بھی. اس کا نمونہ دیکھا ہم نے رشیا کے اندر اور چائنا کے اندر. وہ ایک پارٹی جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے پورے نظام پر، پوری زندگی پر، پورے ملک پر. اور معاشی نظام جہاں تک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، امیر نہیں رہے گا، سب کو ہم معاشی سطح پر ایک سطح پر لے آئیں گے. یہ عملاً کیا ہے؟ ناممکن ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور بالکل جو ہے یہ خلاف عقل بھی ہے. اب کیا کہتے ہو؟ برابر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ڈاکٹر ہے، اس کی تنخواہ بھی اتنی ہوگی، ایک جو بہتر ہے تنخواہ اسی کتنی، دونوں کی برابر کرتے ہو کہ ڈاکٹر جو مریض کو دیکھتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی اتنی ہوگی، اور ایک بہتر صفائی کرتا ہے، اس کی تنخواہ ایک جیسی برابر. اس لیے کام دونوں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو محنت کر رہے ہیں تو دونوں کا معاوضہ ایک ہونا چاہیے. یہ کارل مارکس نظریہ ہے. اور ایک صنعت کار جو کارخانہ بنایا ہے، اس نے پیسے لگائے، دماغ لگایا اور کارخانے کو لگایا، کہتے اس کو بھی تنخواہ ملے گی. وہ سارے پیسے نہیں جائے گا، وہ تنخواہ ملے گی اتنی ہی جتنا مزدور ملے گی. اور ایک انجینئر جو پلان بناتا ہے، چیزیں تیار کرتا ہے، کا انجینئر تنخواہ اتنی ہوگی جس کے کتنے ہیں مزدور کی. بتاؤ عقل کے خلاف ہے یہ نہیں؟ بتاؤ کہ معلوم ہوا کہ ایک انجینئر ہے اور ایک پروفیسر ہے، ایک پرنسپل ہے، تنخواہ اس کی اتنی ہی ہوگی اتنے کی چپراسی کی ہے. چپراسی کو تنخواہ اتنے ہی ملے گی اتنے کے پرنسپل کو ملے گی. یہ ان کا اصول ہے کارل مارکس کا. ہمارا نافذ نہیں کر سکتے، اس کو کریں گے تو جو پرنسپل ہے اور وہ جو انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ان سب کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ان کی ہمت شکنی ہوگی، وہ دماغ نہیں لگائیں گے، صحیح کام نہیں کریں گے. کہا کہ ہماری بھی تنخواہ وہی ہے جو مزدور کی ہے، ایک بہتر کی ہے، ایک چپراسی کی ہے، تو ہم کیوں جائے اتنا دماغ لگانے کے لیے؟ یہ چلے تو نظام تباہ ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا دماغ، ہر ایک کا طاقت ایک سا نہیں ہوتی. ایک انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط رہتا ہے، مزدوری کرے گا، اس کا دماغ نہیں ہوتا. اور ایک دماغ والا ہے، عقل والا ہے، وہ اپنے دماغ سے انجینئرنگ کرتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، بہت سارا کام کرتا ہے، اور وہ ترقی کا راستہ فراہم کرتا ہے ملک کے لیے. اب اس کو کہا کہ تنخواہ تمہاری اتنی ہوگی، سائنٹسٹ تنخواہ اتنی جتنے کہ مزدور کی ہے تنخواہ. بتاؤ یہ کیسے نظام ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انگلی میں 5 رکھے تو پانچوں کیا ہے؟ برابر نہیں رکھا ہے. تو انسان کے سوچنے کا انداز، انسان کی عقلی سطح اور انسان کی کام کرنے کی سطح سب کیا ہوتی ہے؟ طاقت و قوت، دماغ سب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. اب یہ الگ الگ ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لیے الگ الگ تنخواہ مزدوری متعین ہونی چاہیے. یہ نظام فطری ہے. اور تم کہو گے کہ نہیں سب برابر آ جائے سطح پر، یہ ناممکن ہے. اس لیے نظام فیل ہو گیا. نظام کیا ہو گیا؟ اب فیل ہو گیا، اب نہیں چلنے والا. اور جہاں کم از کم نافذ ہے، کارل مارکس کے نظریے پر عمل نہیں کر پا رہے ہو، کہا وہ تو نہیں ہو پائے گا پورا. بس اتنا ہے، ایک کام کرو، مذہب کو بے دخل کر دو، مذہب کو بے دخل کر دو. بس ایک کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو پورا نظام ہے اس کو چلا نہیں پائیں گے، نہیں چلا پاتے. کہتے عقل کے خلاف ہے، مدد کے خلاف ہے. اور روس میں بھوک کیوں آ گئی؟ اسی وجہ سے آئی تھی کہ وہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیے. وہ جو بڑے بڑے دماغ والے تھے انہوں نے دماغ لگانا چھوڑ دیا، تو سسٹم پورا فیل ہو گیا اس کا، روس کا. اب اسے توبہ کر لیا. رشیا کے اندر تو وہ ختم ہو گیا. جہاں پہلے شروع ہوتا پہلے وہیں کیا ہو گیا؟ ختم. پھر بعد میں آہستہ آہستہ سمجھے کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کمیونزم ایک فیل نظام. اب اس کا وہ جو ہے، اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، قوت نہیں، اب وہ زیادہ پھیلنے والا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہا تھا، لیکن اب اس کا نظریہ جو ہے وہ فکر پھیل رہی. فکر کیا ہے؟ کہ دنیا جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو گئی ہے. وہ بندر سے انسان تھا، بندر سے انسان بنا، اور وہ جو ہے خالق کائنات کوئی نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات البتہ کیا ہو رہی ہے؟ پھیل رہی ہے. اس کو لوگ پھیلا رہے ہیں. اس لیے کہ 2 کتابیں آج بھی مقبول ہیں اور متداول ہے، پڑھائی جاتی ہیں تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، پوری دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. اور اسی کی بنیاد بنا جاتا ہے کس کا؟ تاریخ کا.
تاریخ اور سائنس کی بنیاد مانا جاتا ہے. کہا کہ بڑے بڑے سائنسداں، وہ بھی سائنسداں تھا کارل مارکس، اور یہ بھی سائنسداں تھا، تو اس نے بھی جو نظریہ پیش کیا اسی تائید اس نے کر دی، دونوں برابر ایک ہی سطح پر آ گئے. تو کمیونزم جو ہے فیل ہو گیا. اب اس کا کوئی مطلب حکومت جو ہے اس نظام اور معاشی نظام، سیاسی نظام اور سماجی نظام پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک سوچ جو پیدا ہو گئی ہے وہ خلاف ہے، پھیلانے جائے ان کو. تو میں نے جیسے کہا یہ جو سوچ ہے یہ بھی کس حماقت پر مبنی ہے، مذاق خیز ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہو گیا اور خالق کائنات نہیں ہے. تو معلوم ہے خالق کائنات کے وجود پر سب سے پہلی عقلی دلیل قرآن پاک نے دی. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، عالمین کا رب. عالمین کیا ہے؟ مخلوقات. دیکھو معلوم ہے کہ سورج چاند کا نکلنا، دن کا ہونا، یہ کیا ہے؟ انسان کا مرنا اور پیدا ہونا، یہ تمام تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مثال دی تھی وہ شاید آپ لوگ معلوم ہوگا. مثال یہ کیا؟ کشتی کی مثال. اور کشتی کی مثال دینے میں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، بہت ہی اچھا طریقہ، بلیغاں طریقہ. دہریہ زمانے میں رہتے ہیں، ان کے زمانے میں دہریہ تھا، ایک بہت بڑا دہریہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہا تھا. تو اس کے سامنے امام صاحب نے پیش کے چیلنج کیا کہ میں تمہارا مناظرہ کروں گا، عقل ثابت کروں گا کیا؟ اللہ کا وجود. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، قرآن حدیث نہیں مانتا میں، عقل ثابت کرو. کہا عقل ثابت کروں گا میں، اللہ ہے موجود، اللہ سے چلاتا ہے. تو کہا ثابت کرو ٹھیک ہے. اس کے لیے مناظرے کا دن طے ہو گیا کہ مناظرہ ہوگا فلاں وقت میں، امام صاحب کو مناظرہ دہریہ سے ہوگا. تو امام صاحب اس دن جو ہے وہ ڈیٹ متعین ہو گیا، جگہ متعین، اور پھر کیا ہے اور اس کے لیے تمام انتظامات کیے گئے، اعلان کیا گیا، سب لوگ جمع ہو گئے اس دن. وہ دہریہ بھی آ گیا اسٹیج پر. لیکن امام صاحب آنے میں کیا کیے؟ تاخیر کی، بہت دیر کر دیا آنے میں. اور یہ بیٹھ کے چلانے لگا کہ امام صاحب بس گیا، یہ تو کچھ ثابت کر ہی نہیں پائیں گے، عقل میں کچھ ہے ہی نہیں، کیسے ثابت کریں گے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد امام صاحب ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے آئے اور پہنچے اسٹیج پر. کہا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر کرتے ہو آنے میں، ٹائم پر آنا چاہیے. تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک پریشانی لگ گئی. میں آ رہا تھا راستے میں، اور راستے میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک ندی پڑ گئی، اور ندی میں کچھ پل ول نہیں تھا. میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ اور ندی پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ کیا کروں، کوئی راستہ نکل نہیں رہا اس میں. تو معلوم اچانک کیسا ہوا کہ ایک درخت تھا، اور درخت سے کیا لکڑیاں گرنے لگی کٹ کر، اور لکڑی گرنے لگی، اور میں دیکھ حیران کہ لکڑی گر رہی. اور پھر لکڑی سے کیا ہوا، اس لکڑی سے پھر وہ کٹنے لگی، آری سے کٹنے لگی، اور اس کے پٹے تیار ہو گئے. اور پھر پٹرے سے کیا ہو گیا، پھر دیکھتا ہوں کہ پٹرے جڑ رہے ہیں خود بخود، اور جڑتے ہوتے کیا بن گیا، وہ کشتی بن گئی. کہ واہ یہ تو حیرت ناک معاملہ پیش آیا. اور پھر میں کشتی بیٹھ تو گیا لیکن کشتی چلانا میں جانتا نہیں، کیسے چلاؤں گا؟ تو کشتی بس خود بخود چلنے لگی، خود چلنے لگی اور چلنے لگی. تو مجھے پہنچایا، اب اتنے میں دیر تو لگے گی. تو دیکھ پاگل بیوقوف گدھے، تمہیں یہ نہیں پتا یہ کشتی لکڑی کیسے خود سے کٹ سکتی ہے، اور پٹرے کیسے خود سے بن سکتے ہیں، اور لکڑی جڑ کر سکتی ہے، کشتی بن کر سکتی ہے خود سے، اور چل کر سکتی ہے. سب کے لیے آدمی چاہیے، کوئی نہ کوئی چاہیے کرنے والا. تو کہ واہ صاحب، عقل پر کون روئے گا، میں رو یا تم رو گے؟ بتاؤ، عقل تمہاری خراب ہے کہ میری خراب ہے؟ تو یہ لکڑی خود نہیں کٹ سکتی، پٹرے خود نہیں بن سکتے، پٹرے خود جڑ نہیں سکتے، کشتی خود نہیں بن سکتی، اور پھر کشتی خود چل نہیں سکتی. لیکن نظام کائنات خود چل رہا ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے خود سے، مر رہا ہے خود سے، اور آسمان و زمین کے اندر یہ جو چل رہا ہے سب کیا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، اور زمین رات دن کا ہونا، یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ طوفان آ رہا ہے، یہ بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، یہ خود سے ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. ارے بھائی عقل تو یہی کہتی ہے کہ سب کوئی نہ کوئی پیچھے ہے اس کے جو کر رہا ہے. تو کہا اب جو ہے اس کی حالت خراب ہو گئی. تو معلوم ہوا ہے کہ عقل سے ثابت ہے کیا، اللہ کا وجود. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ان کی عقل کیا ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. عقل انہی کی عقل خراب ہو گئی ہے. تو میں کمیونزم پر یہ چند باتیں جو بتائی گئی، یہ اس کی تاریخ بھی ہے، اور اس کا جو نظام کا خلاصہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے. اور اس پر کچھ سوالات اگر کرنا چاہیں کریں گے.